بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ ناظرین محترم، آج ہم نے سی پیک کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، اور سی پیک کو قرآن حکیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ساتھ ہم نے مربوط کرنا ہے۔ ہم نے قرآن اور سیرت، قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم نے یہ دیکھنا ہے، سمجھنا ہے اور جاننا ہے کہ سی پیک کی اہمیت ہمارے معاش اور معیشت کے حوالے سے کیا ہے۔ اس سے پہلے ایک بنیادی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی ملک کی ترقی کا دار و مدار اس قوم کی اخلاقی حالت پر بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس قوم کے معاش، معیشت اور معاشیات، اکانومی پر ہوتا ہے۔ اور جہاں تک تعلق اکانومی اور معاشیات کا ہے، تو معاشیات میں تجارت کو، جو اسٹیٹ لیول کی تجارت ہوتی ہے، ریاستی سطح کی تجارت، اس کے ساتھ بڑا گہرا اس کا عمل دخل ہوتا ہے اور ربط ہوتا ہے۔ اور جو کسی بھی قوم کی تجارت ہے، اس تجارت میں تجارتی شاہراہوں، تجارتی راستوں، تجارتی گزرگاہوں، ان کی انتہائی اہمیت ہوتی ہے۔ ہم نے اسی تناظر میں سی پیک کی اہمیت کو اور افادیت کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ سب سے پہلا حوالہ ہم اس حوالے سے عرض کرنا چاہیں گے، قرآن مجید 30واں پارہ سورہ قریش، یہ قرآن حکیم کی آخری 10 صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اللہ رب العزت نے قوم قریش کو عطا کی جانے والی ایک زبردست نعمت یہاں انہیں یاد دلائی۔ اس نعمت پر رب کریم کی بارگاہ میں شکر کی سجدہ عبادت بجا لانے کی انہیں ترغیب دلائی۔ فرمایا لإیلاف قریش، قریش کے دل میں الفت بٹھا دی، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، انہیں سردی اور گرمی کے موسم میں سفر سے مانوس کر دیا۔ ہر قوم سفر تو کرتی ہے، اور سفر حسب ضرورت جو ہوتا ہے وہ گرمی اور سردی کا محتاج نہیں ہوتا۔ ضرورت پڑ جائے تو سردی میں بھی سفر ہوتا ہے اور گرمی میں بھی، لیکن یہاں خالق کائنات نے قریش والوں کے سفر کا تذکرہ کیا، اور خاص طور پر سردی اور گرمی، شتاء اور صیف، شتاء ونٹر اور صیف سمر گرمی کا موسم۔ اس کے پس منظر میں تقریباً تمام علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ انہیں یہ جو نعمت یاد دلائی جا رہی ہے، یہ نعمت ان کا تجارتی سفر ہے۔ وہ جو تجارتی سفر کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت انہیں جس سفر کی سعادت عطا فرماتا تھا، یا جو سہولت عطا کی ہوئی تھی، سفر ان کا کیا تھا؟ پہلے وہ سفر کا روٹ آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں گے کہ جب سردیوں کا موسم ہوتا، ونٹر ویدر، تو اس میں وہ لوگ یمن کی بندرگاہوں کی طرف جاتے۔ جو یمن کی بندرگاہیں ہوتی تھی، وہاں ہندوستان اور جو ساؤتھ ایشیا کے علاقے ہیں، جنوبی ایشیا کے، یہاں سے اشیاء تجارت، سامان تجارت، یہ وہاں چونکہ جمع ہوتا ہے، یہ وہاں سے وہ خریدتے، اور وہاں سے لے کر کے سرزمین شام جاتے، اور وہاں وہ سامان فروخت کرتے۔ یہ ان کا سردیوں کا روٹ ہوتا۔ اب جب گرمیوں کا موسم آتا تو وہ شام اور فلسطین کے علاقوں میں جاتے، چونکہ وہ علاقے ٹھنڈے علاقے تھے۔ وہاں سے جو ویسٹ کے علاقے تھے، مغرب، وہاں کی وہ اشیاء خریدتے، اور وہ اشیاء وہاں سے خرید کر یمن لاتے، اور یمن میں آ کر کے وہ گرمیوں کے موسم میں وہ فروخت کیا کرتے تھے۔ یہ گویا ان کا ایک روٹ تھا، تجارتی بزنس روٹ اور تجارتی سفر کا ایک راستہ۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اسے محل نعمت میں ذکر کیا۔ اس کے پیچھے ایک پس منظر اور بھی ہے کہ چونکہ قریش پوری دنیا میں کعبے کے متولی ہونے کے ناطے عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، عام لوگوں کے لیے تجارتی شاہراہیں محفوظ نہیں تھیں، جگہ جگہ رہزنوں کا خطرہ ہوتا تھا، ڈکیت ڈکیتیاں کرتے، ڈاکو ڈاکے ڈالتے، اور تجارتی کاروان سفر کرتے ہوئے وہ ایزی فیل نہیں کرتے تھے۔ لیکن قریش اپنے عزت اور وقار کی بنیاد پر، کعبے کے متولی ہونے کی وجہ سے، چونکہ پوری دنیا میں انہیں عزت کی نظر سے دیکھا جاتا، ان کے لیے راستے محفوظ تھے، گویا کہ رہزن اور ڈکیت بھی وہ انہیں ڈسٹرب نہیں کرتے تھے، انہیں نہیں لوٹا کرتے تھے۔ تو یہ ایک محفوظ تجارتی سفر سر انجام دیتے۔ اس چیز کا تذکرہ اللہ رب العزت نے یہاں سورہ قریش میں کیا، انہیں یہ نعمت یاد دلائی، اور یاد دلا کے کہا کہ انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرتے رہیں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع، جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور خوف کے وقت انہیں امن سے نوازا۔
یعنی راستوں کے خوف سے بے نیاز کر دیا جیسا کہ ہم نے عرض کی، اور ان کی جو غربت تھی اس محفوظ تجارتی بار بار تجارتی سفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بھوک کو، ان کی غربت کو، ان کی مسکنت کو دور کیا، یہاں تک کہ سارے کے سارے قریش انتہائی خوشحال ہو گئے۔ یہاں سے ہمیں ایک چیز یہ معلوم ہوئی کہ اگر تجارتی شاہراہیں محفوظ ہوں، پرامن ہوں، اور وہ جو روٹ ہے وہ روٹ موسمی حالات کے مطابق اگر وہ پرامن ہو تو کسی بھی قوم کی ترقی کا، معاشی ترقی کا دار و مدار وہ روٹ اور وہ راستہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کو ہم سیرت طیبہ رسول کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ اگر ہم اس کی روشنی میں دیکھیں تو غزوہ احد کے جو اسباب سیرت نگاروں نے بیان کیے ان میں سے ایک سبب تو سب سے بڑا غزوہ بدر کی شکست تھا۔ جو مشرکین تھے مکہ کے، وہ انتقام کی آگ میں جل رہے تھے، ان لوگوں کے ہاں کنسیپٹ یہ تھا کہ اگر اپنے مقتولوں کا انتقام اور بدلہ نہ لیا جائے تو ان کی روحیں چیختی رہتی ہیں، لہٰذا ان کی روحوں کو پرامن کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مسلمانوں سے انتقام لیں۔ لیکن یہ ایک پہلو تھا۔ اس کا جو دوسرا سبب تھا، ریزن اور کاز، جس نے مشرکین مکہ کو مدینہ پر حملہ کرنے پر ابھارا اور پرانگیختہ کیا، انگیخت دلائی، وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ان لوگوں کی ایک تجارتی میٹنگ ہوئی جس میں صفوان، ابو سفیان اور یہ جو سرکردہ لوگ تھے، یہ ایون کہ اکرمہ بن ابی جہل وغیرہ، یہ سارے لوگ اس میٹنگ میں موجود تھے، اور وہاں پہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ بدر کے بعد ہمارا یہ جو روٹ ہے، جس روٹ سے ہم شام کے علاقوں کا سفر کرتے ہیں، اس روٹ پر تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قابض ہو گئے ہیں۔ اب یہاں یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، دقت نظر سے سمجھنے والی ہے، غور کرنے والی ہے، کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ اس روٹ پر ایک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گشت بڑھا دیا ہے، یعنی حضور کے جو جانثار ہیں وہ اکثر وہاں گشت کرتے ہیں تاکہ ڈاکوؤں سے بھی وہ راستہ محفوظ رہے اور ہماری اجازت کے بغیر کوئی اس راستے پر سفر نہ کر سکے۔ اور دوسرے نمبر پر اس میٹنگ کے اندر یہ پوائنٹ اٹھایا گیا، سیرت ابن ہشام وغیرہ اس میں یہ پوری تفصیلات ملتی ہیں اور یہ ذکر کی گئی ہیں۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ اس ساحلی پٹی کے قریب جو آباد جتنے قبائل ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدے کر لیے امن کے، اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ قبائل بھی اس بات پر راضی ہیں کہ انہوں نے یہ جو شاہراہ ہے تجارتی، یہ روٹ ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا ہے۔ اب وہاں سے کوئی بھی قافلہ ان کی مرضی کے بغیر گزر نہیں سکتا، لہٰذا اب ہمارے لیے تو تجارتی سفر وہاں سے کرنا ناممکن ہے۔ یہ میٹنگ، اور اس میٹنگ میں اس بات کا اظہار، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ریاست مدینہ کی بنیاد رکھ رہے تھے، آقا حضور علیہ تحیت و ثناء اہل اسلام کے لیے ایک آزاد ریاست کی بنا ڈال رہے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت کو کس قدر اہمیت دی، تجارتی شاہراہوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر اہمیت دی۔ ایک بات ہم یہاں اور ذکر کرنا چاہیں گے کہ جس وقت مکہ کے مشرک وہ سامان لے کے جاتے، بعض اوقات ایک ایک سفر میں انہیں 50-50 لاکھ پاؤنڈز کے برابر پروفٹ حاصل ہوتا۔ اچھا، اب اس سفر میں ہوتا کیا کہ جو مالدار لوگ ہوتے تھے ان کا تو مال جاتا تھا تجارت کا اور وہ پروفٹ کماتے، لیکن جو غریب ہوتے تھے وہ بھی مال برداری سے اچھا خاصا سرمایہ وہ بھی حاصل کر لیتے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قریش والوں میں کوئی ایک بھی غریب نہ رہا۔ ہم یہاں عرض یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو سی پیک کا روٹ ہے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ بالکل یہ بھی دو ریاستوں کے درمیان معاہدہ ہے، یہ صرف سڑکیں نہیں، یہ صرف انفراسٹرکچر نہیں، یہ صرف کسی ایک ملک کی ترقی کا معاہدہ نہیں، بلکہ یہ بھی ایگزیکٹلی یہ سمندر کے راستے جو بندرگاہ ہے ہماری گوادر، یہ اس گوادر بندرگاہ تک رسائی اور اپروچ حاصل کرنے کے لیے ایک ایزی راستے کی تعمیر ہے، ایک پرامن راستے کی تعمیر ہے، ایک بے خوف و خطر راستے کی تعمیر ہے جس پر تجارتی کاروان بھی آسانی سے سفر کریں۔ اب ظاہر ہے جو سی پیک کا منصوبہ ہے، پھر اس کے بعد آگے چل کے ون بیلٹ اور ون روڈ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ملک کے قافلے دوسرے ملک میں آئیں، اپنے ملک کی پروڈکٹس دوسرے ملک میں پہنچائیں، دوسرے ملک کی وہاں سے خریدیں، اپنے ملک میں جا کر
فروخت کریں۔ وہی جو کانسیپٹ سورہ فیل کے اندر، سورہ قریش کے اندر قرآن مجید فرقان حمید نے یہاں پہ پیش کیا اور بیان فرمایا، وہی کانسیپٹ یہاں سی پیک کے حوالے سے۔ اور جو اگلی بات ہم نے ذکر کی کہ یہاں پہ بھی جگہ جگہ جب ٹول پلازے قائم ہوں گے، روزگار کے مواقع بنیں گے، پھر یہاں پر جو کمرشل شاپس وغیرہ بنے گی، تو کتنے غریب لوگ ہیں جن غریب لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ رزق حلال عطا فرمائے گا۔ پھر یہاں پہ بھی ٹرانسپورٹیشن، وہ جس کو بار برداری کا نام دیا گیا، وہ ٹرانسپورٹیشن میں بھی کتنے غریب لوگ ہوں گے جن کے لیے اللہ تعالیٰ رزق حلال کا سبب اس کو بنائے گا، سی پیک روٹ کو۔ تو بات عرض کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سی پیک نہ تو کوئی سیاسی منصوبہ ہے اور نہ ہی اسے سیاست کی بھینٹ چڑھانا چاہیے، یہ بالکل ایک تجارتی منصوبہ ہے، ایک تجارتی شاہراہ ہے۔ قرآن حکیم ہماری رہنمائی کرتا ہے، حضور علیہ السلام کی سیرت ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ تجارتی شاہراہوں کی آباد کاری، تعمیر کے ساتھ ساتھ اس کا اہتمام کرنا اور پھر اس کو پرامن بنانے کا اہتمام کرنا، اس کے بے خوف اس کو رکھنے کا اہتمام کرنا، یہ قرآن مجید کی تعلیم بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا سبق بھی ہے۔ یہ کس قدر دلچسپ امر ہے، ایک منصوبہ 1400 سال بعد شروع ہو رہا ہے، لیکن مزے کی بات یہ کہ قرآن بھی ہماری رہنمائی کر رہا ہے، حضور کی سیرت بھی ہماری رہنمائی کر رہی ہے۔ یہی دلیل ہے اس بات کی، اسلام کسی ایک خطے کا دین نہیں، اسلام کسی ایک صدی کا دین نہیں، اسلام کسی ایک زمانے کا دین نہیں، بلکہ اسلام قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے، قیامت تک آنے والے زمانوں میں سے ہر زمانے کے لیے وہ زندگی گزارنے کا ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، جو پھر ہم عرض کریں گے کہ معاشرت سے معیشت تک اور معاش سے لے کر اخلاق تک، اخلاق سے لے کر تعلیم تک، زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہمیں کامل اور اکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کے سائے میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔